अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ किरदार ऐसे होते हैं कि जिनकी आप वाहियात और बकवासियात को नज़रअंदाज करते हैं उनके उम्र की वजह से। मर्तबा नहीं होता उनका, बस पए पए पुराने हो गए उन्होंने, उनकी उम्र की वजह से आप एहतराम करते हैं कि आपको बुजुर्गों का अदब सिखाया जाता है। लेकिन जब वो बुजुर्ग बकवास करने से बाज ना आए तो फिर उनका जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैंने कहा एक उधार और भी चुका दिया जाए, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम सब्र करके बैठे हुए हैं कि यार इस बाबे को शर्म आ जाए, ये थोड़ी सी गैरत कर ले और ये जो है वो थोड़ी सी खुद ही शर्म कर ले। लेकिन शाहीन सहबाई नामी गुंडा जो है वो चूंकि कोई भी शर्म करने को तैयार नहीं है, तो मैंने कहा उनको जवाब पेश कर दिया जाए। मौसूफ डॉन के एडिटर, डॉन के नुमाइंदे थे वहां पे, इसलिए क्योंकि मामा जी जो थे वो अखबार के एडिटर होते थे। नलायक नखेत कुछ नहीं कर सकता था, तो फैमिली ने कहा जरा चलो बुराइयां भी छुपी रहेंगी, इसको वहां पे डिस्पैच कर दिया जाए। ये वहां पे मौसूफ डिस्पैच रहे। और ये बात तय है, बहुत सारे लोग इस बात के रावी हैं कि उन्होंने कभी अपनी जो खबर थी वो खुद नहीं लिखी, इधर उधर से वो लिखी लिखाई ले लिया करते थे। तो बंदे को शर्म भी कर लेनी चाहिए। वहां पे जब आप अपॉइंट होते हैं बैरून मुल्क, तो अंदरून मुल्क से जुड़े रहने के लिए आपका जो सोर्स होता है, एक तो आपका सफारतखाना होता है, लेकिन वो दूसरे अदारे भी होते हैं जो मुल्की मफादात के लिए वहां पे रूबे अमल होते हैं। बाजार हमें यही बताया जाता है और हम उनकी कदर करते हैं इस हवाले से। तो जब उन अदारों के साथ आप मुंसलिक होते हैं, तो अंदरूनी मुल्क उन अदारों के जो अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं, वो अदारे आपको उनके लिए भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जिसको आजकल पांचवीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग कहा जाता है। ठीक है। मौसूफ वहां पे मुतय्यन होने के बावजूद और अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर भी वहां पे है, तो ज़ाहिर है हमारे अदारों की वहां पे मौजूदगी या उनके अफराद की मौजूदगी एक अल्टीमेट ट्रुथ होनी चाहिए। ठीक है। मुल्की मफादत का तहफ़्फ़ुज़ करना, मैं इसकी वैल्यू करता हूँ। ठीक। और मैं भी अगर वहां पे हूँ तो मैं भी वो छोटा मोटा राब्ता रखूंगा। मेरे जितने भी अहबाब वहां पे काम करते हैं, वो मतलब कि जब वो जर्नलिज्म करते हैं तो वो ये भी देखते हैं कि हमारे अदारे जो हैं वो किस सिमत में जा रहे हैं। और दुनिया भर के अंदर ये होता है, जर्नलिस्ट जो है वो अपने खुफिया अदारों के साथ कोऑर्डिनेट करके चल रहा होता है जब वो बैरून मुल्क ऑपरेट कर रहा होता है। उसकी सबसे बड़ी मजाक गल्फ की जंग है। क्रिस्टीना अमनपोर जो है वो भी वो अपने आप को बहुत नाम नहाद बड़ी सहाफी कहने वाली, वो भी पेंटागन के तर्जुमान के साथ कोऑर्डिनेट करके प्रोग्राम कर रही होती है, क्योंकि उनके मुल्क का बैरून मुल्क मफाद के तहफ़्फ़ुज़ की बात होती है। तो उनका जो पेंटागन या उनकी जो CIA जो ऑपरेट कर रही होती है, वो उनके साथ वेल कनेक्टेड होकर कर रही होती है, और इसमें कोई हरज नहीं होता, क्योंकि वो मुल्की मफाद का मसला होता है। हम अमेरिका को और जो है अगर अग्रेसर भी कहते हैं, तो अमेरिकन तो के पास तो ये बयानिया होता है ना, वो अपने मुल्की मफाद के अंदर उसको सिक्योर करने के लिए आए हैं। गल्फ की वॉर जो है, जिसके अंदर आप पहले कुवैत पे हमला देखते हैं, और कुवैत फिर उसके बाद अमेरिका कुवैत को आज़ादी दिलवाने आता है और फिर वहाँ पे बैठ जाता है, और उसके बाद फिर इराक का हाशिर करता है। ये सारा जो मंजरनामा है, इस दौरान आप अमेरिकी मीडिया का किरदार देखिए। मैं इसे जस्टिफाइड समझता हूँ अगर पाकिस्तान का कोई जर्नलिस्ट जो है वो वहाँ पे पाकिस्तान के अदारों के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करके चल रहा हो। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन इस हद तक नहीं जानी चाहिए, बैरून मुल्क की रहनी चाहिए। जब ये पाकिस्तान के मफादात के अंदर आते हैं तो CIA अमरीकी सियासत के अंदर वो किरदार अदा नहीं करती जो बदकिस्मती के साथ हमारे अदारे करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी डर्टी जॉब्स के लिए इन ओवरसीज को इस्तेमाल करते हैं। और इन ओवरसीज को इस्तेमाल कर, ये ओवरसीज जो हमारे जर्नलिस्ट हो सकते हैं, अब जब आप उनके हाथों इस्तेमाल होने के बाद एक दफ़ा या दो दफ़ा या तीन दफ़ा समझ जाएं और वो फासला अख्तियार कर लें कि नहीं पाया ना, तुसी आप पे काम करो, ये तुम्हारा काम, ठीक है, ये आपका काम है, आप खुद ही किया करें, तो वो तो अलग बात है। लेकिन जब आप उनसे जवाब के अंदर भी मफादत तलब करें कि अंदरूने मुल्क मैनू ऑडिटर लवा दो ARY दे विच, ठीक है, या मीर शकील रहमान को कह के मुझे दी न्यूज़ का एडिटर लगवा दें, तो फिर देखें मैं आपकी कैसे खिदमत सर अंजाम देता हूँ। तो फिर इसका मतलब है कि आप तो हैंड्स इन ग्लव्स हो गए ना। आपको पता चल गया कि आप एजेंटी फरमा रहे हैं, और फिर आपके साथ ये होता है और आप वो सर्विस डिलीवर करते हैं। ठीक है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे अपने हाथ से टाइप करना पड़ता है, अपनी उंगलियों के साथ मैसेज करना पड़ता है, और अगर आप ये दोनों काम नहीं कर सकते और टेक्नोलॉजी के साथ आप नहीं चले हुए, तो फिर आपको एक अंधेरा कमरा चाहिए जिसमें बैठे हुए आप सारा दिन पीते रहें
اور جب آپ ہوش میں آئیں اور آپ کو کوئی میسج بھجوایا جائے تو وہ آپ کاپی پیسٹ کر کے اپنے اس کے ساتھ کر دیں، کیونکہ آپ کا امیج لارجر دین لائف بنا دیا گیا ہے کہ آپ واشنگٹن کے اندر پتہ نہیں جارج واشنگٹن کو ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے۔ تو یہ جو لارجر دین لائف مطلب کہ امیج جو بنایا جاتا ہے نا کچھ لوگوں کا، جیسے احمد علی خان سے بڑا ڈکٹر کوئی نہیں، ماں نے جمیا، اے کرتوت تو نہ دیجیے، میرا مطلب ہے کسی اور کی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بڑے بڑے بزرگوں کے مت توڑتا ہوں میں، ٹھیک ہے، دینا نہیں نا کسی دا لیکن جن کی عزت ڈیو ہے ان کی عزت کرتے ہیں، باقی ان کا اپنی جگہ پہ ہوگا جو ڈان کو ایک انسٹیٹیوشن بنانے کے لیے، لیکن میرا مطلب ہے کہ اے کرتوت بھی وہی کھول کے گئے ہوئے نا جی، ٹھیک ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ موصوف جو ہیں وہ کفن پاڑتے ہیں شاہین سے بھائی صاحب، اور مطلب کہ جس طرح وہ مردہ کفن جب بھی بولتا ہے کفن ہی پاڑتا ہے، تو یہ پنجابی کا محاورہ ہے، مردہ بولے کھپن پاڑے، وہ پنجابی کا ہے نا، تو وہ اس کو میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا، اور جب بھی بولتے ہیں اتنا بے تکا، اتنا گھٹیا اور ضلالت کی انتہائی گہرائی سے بولتے ہیں کہ یار اس بابے کے اوپر بہت ہی غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور بالکل پاکستان کے معروضی اور مقامی حالات سے نا بلد اور نا آگاہ یہ شخص جو ہے جب بھی منہ سے بولتا ہے غلاظت بکتا ہے۔ عمر کے اس حصے میں جہاں پہ اسے قبر کا ڈیزائن دیکھنا چاہیے اور آخرت کی فکر کرنا چاہیے، وہ اب بھی اس سے باز نہیں آتا کہ وہ روزانہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی شدنی چھوڑ کے میرے جیسے لوگوں کی تن بدن میں آگ لگا دے، ٹھیک۔ اور دیکھیے مطلب ضیاء الدین صاحب بھی تو تھے نا، کریٹک رہے، ہر حکومت کے کریٹک رہے، آخر میں کتنی رسپیکٹ کے ساتھ رخصت ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن یہ انے واہ بغیر خبر پڑے، وہ نہیں آتی نا بھائی انگریزی، ساری عمر نہیں اپنا کام خود کیا، لوگوں سے کروا کے جال سازی کر کے یہ شخص جو ہے یہ صحافت کرتا رہا ہے، اور اس طرح کے بڑے صحافت جو ہے بڑے 2 نمبر لوگ پالتی ہے، لیکن پھر بھی یار آخری عمر میں جا کے یا تو وہ تائب ہو جاتے ہیں یا وہ کام سیکھ ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے کمال کا کام سیکھا ہے، جو انہیں کوئی بھی بکواس لکھ کے بھیج دیتا ہے، موضوع اپنے نام سے پوسٹ کر دیتے ہیں، ساری عمر یہی کام کیتا ہے، ٹھیک ہے۔ نتیجے کے طور پہ مطلب فخر درانی یار میری کو پھوپھی کا پتر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ درانی ہے، ہم کشمیری ہیں، ٹھیک، لیکن بچہ محنت کرتا ہے یار خبر کے اوپر، اس نے محنت کی اور اس نے لوگوں کو فون کیا، میں ان لوگوں میں ذاتی طور پر شامل ہوں، میرے ہاٹ میل کے اندر آج بھی وہ ای میل سیو ہے جس کے اندر مجھے شوکت خانم نے بتایا کہ جناب وہ جو میں نے ان کو جو شوکت خانم ہاسپٹل کو جو ڈونیشن دی تھی 2010 کے اندر، اس کی مجھے رسید بھیجی جا رہی ہے 2014 کے اندر جا کے کہ جناب آپ کو آپ نے جو پی ٹی آئی کو جو چندہ دیا ہے وہ ہم نے قبول کر لیا۔ اب میں نے وہ ای میل سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، اس کے بعد ہمیں ہمارے ہاتھ نہیں کبھی گئے کہ شوکت خانم کو کوئی ڈونیٹ کیا جائے۔ وجہ کیا تھی یار، یہ فراڈ کر رہے ہیں بھئی، اتنی کمالیات تو ہم سمجھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہم کوئی اس نمونے کی طرح، اس نمونے بڈھے کی طرح ہم کوئی ملین کو بلین تو شمار نہیں نہ کرتے، ہمیں پتا ہے کہ ملین اور بلین کا فرق کیا ہے۔ یار یہ میں نے تو ڈونیشن دی تھی اس دفعہ اتنی، یہ شوکت خانم کو، تو یہ پی ٹی آئی کی طرف سے مجھے رسید کیوں آ رہی ہے کہ جی آپ کی ڈونیشن وتھ تھینکس قبول کر لی گئی ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس کے بعد ہم نے تو نہیں دیا، لیکن اب میرا مطلب ہے کہ یار کچھ خدا کا خوف کریں۔ وہ درانی نے خبر کی اور اس طرح میرے جیسے ہو سکتا ہے میرا نام بھی پیش کرنا چاہ رہے ہوں اور میری کرتوتوں کی وجہ سے انہوں نے وہ الیکشن کمیشن کو میرا نام نہ دیا ہو، ٹھیک ہے، تو اگر لیکن پیریڈ ان کوسچن کے اندر تو ہم تھے بھائی ڈونر، تو میرا مطلب ہے کہ اگر ایسی صورت ہے تو یار یہ اس نے ڈیٹا لیا، ان لوگوں کو فون کیا، بہت بڑی لمبی لسٹ ہے، اس بندے کو کئی مہینے لگ گئے، کئی ہفتے لگے، انہوں نے ان کا انٹرویو کیا، اوکے جناب آپ، انہوں نے کہا جی ہم نے تو شوکت خانم کو ڈونیشن دی تھی، یہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں ہم کیسے شمار ہو گئے؟ اس نے یہ خبر کر کے چھاپ دی، خبر انگریزی میں تھی۔ اب وہ جو 5ویں پشت کی دوغلی بلاگی جنگ کے چموڑے رکھے ہوئے ہیں، بھرتی کی ہوئے ہیں گالیاں بکنے کے لیے، انہوں نے انگریزی دھیان دی نہیں،
وہ تو پاکستان کو چونکہ اندر سے خطرہ ہے تو اندر میں حملہ آور ہونے کے لیے غالب بردوش اور غالب بدزبان یہ لوگ رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو میرے جیسے لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی کرتے ہیں، ٹھیک، اور یہ رکھے ہوئے ہیں، تو میرا مطلب انہوں نے اندر ہی حملہ کرنا ہے نا جی۔ او اما جی میں پائلٹ بن گیا نا تو میں جہاز لے کے گھر دے اتوں لنگا گا، وہ بچے نے ایک اپنی ماں سے کہا نا، تو ماں بڑی لاڈے اور صدقے والی جا کے کہتی ہے تو لیکن بیٹا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اس جہاز میں تم ہو؟ اس نے کہا ماں میں تمہیں بم ماروں گا۔ یہ پانچویں پوچھتی ہے جی ہیں، یہ وہ والے بچے ہیں یہ اپنی قوم کو بم مارتے ہیں۔ جے ایف تھنڈر ہم نے وزیرستان میں آزمایا کہ نشانہ بھی صحیح لاتا ہے کہ نہیں، وہ پتہ چلے گا 100 کلو میٹر دور بم سوڑتا رہے جو اس کا پھر اس تجربات کو اپنے لوگوں کو مار کے ان کے اوپر بمباری کر کے پھر ہم نے نشانے پکے کیے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے جن کے اوپر اصل میں بمباری کرنی ہے اس کے اوپر ہی نشانے پکے ہوں گے نا، اور وہ جو 100 میٹر دور گرنے کے اوپر جو کیجویلٹیز ہوتی تھی ان کو ہم وہ کون سی کہتے ہیں وہ والی، وہ اس کو کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج کہہ کے، تو ہم فارغ ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بابا جی جو ہیں یار، یہ یا تو میرا مطلب ان کو کوئی پاگل خانے جمع کروا دینا چاہیے، یا بابا جی کو خود ہی شرم کر، لیکن خود شرم کا تو کوئی مکان نہیں ہے، کوئی نہ خون کے اندر نہ خاندان کے اندر ایسی کوئی مثال ہی نہیں ملتی نا۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر جس طرح ہمارے جرنلسٹ بھائیوں نے، عمر چیمہ نے یا اپنا انصاری صاحب نے ریئیکٹ کیا، تو مجھے دکھ ہوا عمر چیمہ صاحب کے اوپر، مطلب بہت مجھے عزیز ہیں وہ، جب سے وہ اٹھائے گئے تھے میرا درد ان کے ساتھ مشترک ہے، تو مجھے ان سے توقع نہیں تھی کہ وہ بابے کے گھٹیا لیول پہ اتریں گے، تو اس لیے ان کو نظر انداز کرتے ہیں ان کو نا۔ ہاں وہ بیچارے جو ہے نا، آپ نے کبھی ان کو دیکھا ہے ٹویٹ کرتے ہوئے یا پوسٹ کرتے ہوئے؟ وہ اتنی موٹی انگلی ہے، وہ نہیں آتی اس کے اوپر نا، ایک دفعہ دبانے سے کوئی اور بٹن دب جاتا ہے، وہ اتنا لمبا میسج نہیں کاٹ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو انگریزی ویسے آپ ساری عمر نہیں لکھی، ٹھیک ہو گئی، تو اس لیے وہ لکھی لکھائی تو وہ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک، ہاں بس میں نے یہی کہنا تھا آپ سے۔ وہ جو درانی صاحب کی خبر جو ہے اس کو جس طرح موصوف نے ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ہم بھی ایڈیٹر رہے ہیں، آپ کو کسی رپورٹر کی خبر سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ جونیئر ہوتا ہے، وہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، ایڈیٹر کا تو کام ہوتا ہے رپورٹر کو انکریج کرتا ہے۔ اگر مجھے اس طرح کی صورتحال درپیش ہو جائے تو میں زیادہ سے زیادہ کہوں گا کہ بیٹا یہ والے حقائق جو تھے وہ شاید آپ نے چیک نہیں کیے، اگر آپ یہ کرتے تو یہ بھی ہو جاتا ہے۔ میں اس کے خلاف پارٹی کبھی بھی بن کے نہیں آؤں گا، میں اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایڈیٹر ہوں اور وہ رپورٹر ہے، اس نے کوئی ایک بات کہہ دی، ایک آدھ بات کہہ دی تو آپ کے میرے پلے کچھ نہیں رہ جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ بات کہہ سکتا ہے کیونکہ وہ فیلڈ میں ہے۔ دیکھو میں انہوں نے پلے کو چھڑیا، حالانکہ میں فیلڈ چ نہیں گا، یہ بڑی دیر سے ادھار تھا جی اس بابے کی طرف، تو میں نے کہا کہ اس بابے کا بھی ادھار جو ہے وہ چکتا کر دیا جائے۔ اب کرو بابا کیس میرے خلاف امریکہ کے اندر کہ اس نے میری بےزتی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔